آگے للہ کے بعد رب العالمین، اللہ نے فرمایا کہ اے انسانوں اس طرح میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب رب العالمین، عالمین کے اندر جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ عالمین یہاں جمع کا لفظ ہے۔ یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ہم موجود ہیں، یہ تو ایک ہے، عالم ہے، لیکن اللہ نے عالمین فرمایا تو مطلب ہے کہ اس دنیا کے علاوہ، اس جہان کے علاوہ کئی جہان، کئی اور عالم ہیں جو اللہ کے علم میں ہے، جو انسان کو پتہ نہیں۔ ہماری رسائی تو صرف دنیا میں ہی ہے، اور دنیا ایک ہے۔ اس کائنات کے اندر آپ نے سنا ہے کہ 4 حصوں میں سے ایک حصہ خشکی اور 3 حصہ پانی ہے، یعنی سمندر جس کو بولتے، ایک سمندر ایک زمین کے ایک حصے سے جڑا ہوا ہے، اور پورے زمین کو، پورے خشکی کو اس نے اپنے لپیٹے میں لیا ہوا ہے، اسے سمندر کہتے ہیں، جس کا ایک کنارہ تو ہے لیکن دوسرا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا، اسے سمندر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مفسر لکھتے ہیں اپنے تفسیر میں کہ آبدوز، آپ نے سنا ہوگا انگریزوں نے آبدوز بنایا ہے کہ سمندر کی تہہ کے اندر تک جانے کے لیے انہوں نے آبدوز بنایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آبدوز میں جا کے بہت سے جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھا کہ سمندر کے اندر، اس کے تہہ کے اندر بھی ایک الگ دنیا، ایک الگ عالم ہے، وہاں پر بھی جانور ہیں، وہاں پر بھی جو ہے دنیا کی طرح الگ ہی ایک ماحول ہے، وہاں پر بڑے بڑے جانور، بڑے بڑے مخلوقات، بڑے بڑے جنگلات ہیں، ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں زمین کے، سمندر کے تہہ کے اندر، جو آبدوز کے ذریعے سے جو لوگ گئے وہ بتا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ رب العالمین، آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ تو ایک عالمین میں سے ایک عالم ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ العالمین الف لام میم کے ساتھ ہے، جمع سالم کے اندر اگر الف لام میم آ جائے تو الف لام آ جائے تو اس کا مطلب یہ تو ہے جمع صرف 9 سے نیچے نہیں، 9 سے اوپر، یعنی لا محدود، جمع کی جو نہایہ کوئی انتہا نہیں، اسے جمع کہتے ہیں، یعنی بہت سارے لامحدود عالم ہیں جو کہ اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام جب ہم کلام ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اے اللہ، جب آپ نے دنیا کو کہا تھا میرے سامنے جھک جاؤ اور میری عبادت کرو، تو دنیا آپ کے سامنے جھک گئی اور آپ کی عبادت کرنے لگ گئی۔ اگر نہیں آپ کی عبادت کرتی اور نہیں سنتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک جانور کو بھیجتا جو ایک نوالے میں پوری دنیا کو ہی ہڑپ لیتا، پوری دنیا کو تباہ کر دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ میرے ایک چراگاہوں میں سے کسی چراگاہ میں چر رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک چراگاہوں میں سے کسی ایک چراگاہ میں چر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اور کتنے سارے عالم ہوں گے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اب یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جو تعریف کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کو، مجھے اور آپ کو، پوری انسانیت کو، پوری کائنات کو، تمام مخلوق کو پالنے والا ہے۔ تو انسان تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ دعا کرے گا، تو اس کی دعا سن کے اللہ اس کی پریشانی کو کیوں دور نہیں کرے گا؟ اللہ اس کی دعا کیوں نہیں سنے گا؟ ایک جانور جو سمندر کے اندر، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، سمندر کے اندر سب سے زیادہ خزانے موجود ہیں، تو جو بڑی بڑی مچھلی ایک وقت میں جو کھانا وہ مچھلیاں کھاتی ہے، ہم انسان پورے سال میں بھی نہیں کھا سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے دے رہا ہے وہ رزق؟ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اپنے خزانوں سے کھلا رہا ہے ان کو۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ اگر میرے ساتھ کوئی پریشانی ہے، میں ایک چھوٹا سا ادنا سا انسان، اور میرے چھوٹا سا ایک گھر ہے، اور میں چھوٹی سی ناچیز ایک انسانیت میں سے ایک انسان ہوں، اگر میں کوئی دعا اللہ سے کر رہا ہوں تو میری دعا اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ جیسے مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر تمام حیوانات، چرند پرند، انسان، تمام انسانیت کے تمام
لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائے اور جتنے بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہو کے اگر اللہ سے دعا کرنا شروع کرے اور اللہ سب کی دعائیں ان کے حق کے مطابق جس طرح وہ مانگ رہے ہیں اللہ سب کی دعائیں سن لے، اگر اللہ ان سب کو ساری چیزیں دے دے تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ ایک انسان اگر سمندر کے اندر ایک سوئی ڈال کے اگر سوئی کو اٹھائے تو اس کے ناکے میں ایک جو پانی کا قطرہ آتا ہے تو قطرہ سمندر میں جب گرتا ہے تو وہ قطرے کی کمی تو سمندر میں آ گئی، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ حالانکہ پتہ ہے سمندر اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ ہمیں لگے گا کہ ایک قطرے کی کمی تو آئی ہے، لیکن وہ سمندر کے اندر ایک قطرے کی کمی کا کیا پتہ، لیکن ہمیں تو دکھ رہا ہے نا قطرہ سوئی کے اوپر آیا ہے، تو وہ ایک قطرے کی کمی تو سمندر میں آ چکا، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اب ایک انسان اگر اللہ سے دعا کرنے لگ جائے، اگر اللہ سے دعا کرتے کرتے یہ مانگنے لگ جائے اور یہ دعا کرے کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، دور کر دے، اگر اللہ اس کی پریشانی کو سن کے اس کی دعا قبول کر لے۔ اگر کوئی انسان اپنے روزگار کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی یہ دعا کرتے اللہ میں بے روزگار ہوں، مجھے کوئی ملازمت لگا دے یا میری کوئی تجارت کا انتظام کر دے، اگر ایک انسان 1 لاکھ 2 لاکھ 5 10 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 5 10 کروڑ 20 50 کروڑ مانگے تو اللہ اس کو دے دے تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معمول ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں۔ اب ایک انسان جس کے پاس 1000 کا نوٹ نہیں، اگر اس کو 1 کروڑ اچانک کہیں سے مل جائے تو وہ تو خوشی